آج ختم ہو جائے گی، لیکن بہت جلدی میرے بچوں میں یہ لیپ ٹاپس لے کے اور ای بائکس لے کے آپ کے پاس آؤں گی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے نہ صرف اسکالرشپ یا فیس کی جو پریشرز ہوتے ہیں اس سے آزاد ہو کر اپنی پڑھائی کرے، بلکہ اچھی سواری پر اپنے کالج اپنے یونیورسٹی جائیں اور ان کو اچھی لرننگ ایڈز، اچھی ٹیکنالوجی ان کو دستیاب ہو تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹس، اپنا ہوم ورک، اپنی ریسرچ جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیری آؤٹ کر سکیں۔ اور بچوں ایک بات بتاؤں، آپ نے اتنا پیار دیا مجھے، آپ کی طرف سے مجھے جو رسپانس ملا، آپ کو پتہ ہے مخالفین، میں روز ٹی وی دیکھتی ہوں تو مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں کہ یہ ان کے سامنے honestly it is not less than a miracle۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس محبت کو جو آپ نے میرے ساتھ قائم کر لی اور جو میری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کا کیا نام دیں۔ تو کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کوریوگرافڈ ہوتا ہے، سارا سٹیجڈ ہوتا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، چند بچوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، ان کو سکھایا ہوتا ہے، وہ آ کے یہ کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی، جھوٹ میں پلے بڑے، جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور بچوں، جتنی محبت آپ نے مجھے دی ہے نا، اب میرے پہ اور زیادہ جو رسپانسبلٹی کا بوجھ ہے وہ میرے کندھوں پہ اور بھی زیادہ آ گیا ہے۔ اس محبت کا جواب میں اور زیادہ محبت سے دوں گی، اور زیادہ خدمت سے دوں گی، اور آپ کے لیے اور زیادہ سکیمز لا کے دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آج لاہور سے ڈی جی خان آئی ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میرے پہ پاکستان کے، پنجاب کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، میرے کندھوں پر آپ کا بوجھ ہے، آپ کے خواب پورا کرنے کا بوجھ ہے، میرے کندھوں پر آپ کے ایک بہتر آج اور اس سے بھی بہتر مستقبل کا بوجھ ہے، جس کو میں بہت اچھے طریقے سے میں اس فرض کو آپ کے ساتھ مل کے ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر روز آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی تعلیم کو جو ایکسیس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میرے پاس اب دن رات محنت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عاجزی سے سر جھکا کے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے جو یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسکالرشپس ملا ہے، آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی، ہر ہونہار جو میرا اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر، وہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک بھی اسکالرشپ 30,000 اسکالرشپس اکراس پنجاب ملے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، تو ہر بچہ آپ میں سے یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک بھی اسکالرشپ میرٹ کی وائلیشن میں نہیں دیا گیا، ایک بھی اسکالرشپ۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس بچے کو اسکالرشپ کسی کی سفارش پہ ملا ہے۔ آج عمران خان سے ملاقات ہوئی، آج توشہ خانہ 2 کا کیس لگا ہوا تھا، جج صاحب کافی لیٹ آئے۔ عمران خان نے آج ظاہر ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے 14 سال کی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی، اسی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ بتائیں گے کہ ہم ان کو بھی بتا رہے تھے اور انہوں نے شاید اخبار بھی پڑھا ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت اس ججمنٹ کی وجہ سے ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی ایک قسم کا مذاق بن گیا، ہمارے پورے اس نظام کے اوپر بھی۔ پہلے تو پاکستان میں ہم سب کو پتا تھا، لیکن آج انٹرنیشنلی اس سزا کے بعد سب کو سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ہماری جوڈیشری
کس طرح استعمال ہوتی ہے, ہمارے ججز کیسے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے بھی اعتراض اٹھائے تھے کہ ناصر جاوید کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. ایسے جج کو آپ لا کے عمران خان کے فیصلے کے لیے بٹھا دیں. اسی قسم کے ججز آپ بٹھا رہے ہیں, جج ہائی کورٹ اور ان میں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ چوری اور ڈاکہ اور کیا کہتے ہیں مینڈیٹ چوری, اس کو یہ تحفظ دیں گے. اور القادر جیسا ایک ادارہ جو فلاحی کام کے لیے بنایا گیا تھا, اور جہاں پہ سیرت النبی کے لیے عمران خان کا بہت بڑا خواب ہے, ان کا بڑی ایک خواب تھا اور وہ پورا کرنا شروع کیا تھا انہوں نے القادر کو بنا کے, کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جائے, بچوں کو تعلیم دی جائے کہ آپ کو سب سے بڑا دنیا کے لیڈر کو کس طرح اس کو آپ نے ان کے زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے, پھیلانا ہے. اس کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ حکومت کی تحویل میں لے لیں القادر کو. اس پہ خان صاحب بالکل خوش نہیں تھے. عمران خان اس کے اوپر انہوں نے کہا, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں نے اس ادارے کو لے لیا ہے تو فکر نہ کریں, یہ جو سارے بچے اسکالرشپ میں ہیں اب مریم نواز تھوڑا ثواب کمائیں گی اس ادارے کی کو چلا کر. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں خود چلاؤں گی. تو کیا پتا آپ کا خواب اب مریم نواز اپنا رہی ہیں, تو کوئی بات نہیں, ان کو بھی تھوڑا ثواب کما لینے دیں. دوسرا, عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے سزا اس لیے دی گئی ہے کہ میں کوئی ڈیل کر لوں اور یہ پھر اسی قسم کا کوئی جج بٹھا کر مجھے ریلیف دے دیں گے. انہوں نے پھر سے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا, اپنے کیسز کا میں خود سامنا کروں گا. اس کا کوئی تعلق نہیں مذاکراتی جو کمیٹی بیٹھی ہے اور جو حکومت کی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ اس کمیٹی کی ذمہ داری بڑی واضح ہے, ان کو 2 مطالبات کے لیے بات کرنے کا کہا گیا ہے. ایک کہ 3 سپریم کورٹ کے ججز کی کمیٹی بنائی جائے, کمیشن بنایا جائے, جن کا کام ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جس کو وہ کہہ رہے ہیں. تو جب ان کی تحقیقات ہوئیں گی تو یہ جو سارے کیسز چل رہے ہیں ان کی ذمہ داری ججز کے اوپر چلی جائے گی. اور دوسرا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جو آپ نے سارے قید میں بے گناہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے, جن کے اوپر ٹارچر ہوئے ہیں, جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ ان کو رہا کریں. یہ 2 مطالبات مذاکراتی کمیٹی کے پاس ہیں, جو ان کے اپنے کیسز ہیں. انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ میں ان کا خود سامنا کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا دی گئی ہے سہولت کاری پہ, تو یہ بھی سمجھائیں کہ کون سی سہولت کاری ہے. یہ تو سمجھایا نہیں ہے انہوں نے کیس کے اندر جو اس کا جو تفصیل آئی ہے. تو یہ کیس اب جائے گا ہائی کورٹ میں. عمران خان خود چاہتے تھے کہ یہ ہائی کورٹ میں کیس لے کر جائیں, اور تاکہ باقی جو کیس ہے یہ آپ کو ہائی کورٹ میں پتہ چلے گا. یاد رکھیں یہ کیس کہاں سے شروع ہوا ہے. یہ کیس زرداری صاحب کی سہولت کاری ملک ریاض کی, جس کے اوپر ان کو فائن ہوا تھا, جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ سے, وہاں سے شروع ہوا. اور کہاں پہنچا تھا؟ یہ پہنچا لندن, جہاں پہ ملک ریاض نے رشوت کے طور پہ حسن نواز کی اپارٹمنٹ دگنی قیمت پہ خریدی, جس کی وجہ سے نیشنل کرائم ایجنسی UK نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے. پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے پیسے پاکستان بھیج دیں, یہاں نہیں آپ رکھ سکتے. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھیج دیے. یہی کیس ہے, لیکن آپ دیکھ لیں نہ اس کے اندر زرداری صاحب ہیں, نہ اس کے اندر
نواز شریف ہے، اور اس کے اندر جو کامن ڈینومینیٹر ہے ملک ریاض نہ اس کے اندر ہے، لیکن عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سزا دے دی گئی ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ سہولت کاری عمران خان کو القادر یونیورسٹی بنانے پہ ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ جن کے کیسز ہیں وہ بتائیں اپنا، یا آ کے کورٹ میں اپنی صفائی دیں. لیکن انشاءاللہ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو یہ سارا کیس مزید کھلے گا، یہ سارے نام پھر سے آپ سنیں گے. اس وقت کے لیے یہ کلیئر ہو جائے کہ عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا. اگر یہ سب کو سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ عمران خان کہتے ہیں جتنی دیر مرضی مجھے جیل میں رکھنا ہے، جیسے مرضی ایسے ججز لا کر بٹھا دیں، میں ڈیل نہیں کروں گا. مہربانی. نہیں بس جب میں تھا نا تو اسی وقت یہ کراچی بن رہا تھا. کہاں رہتے ہو؟ دیکھیں مشرف صاحب نے ساتھ دیا تھا اس ٹائم. چلو یار آپ دیکھیں مشرف صاحب نے ساتھ دیا، سچ بولے یار، اللہ کو حاضر نظر ہے. اگر مشرف صاحب ہوتے تو کراچی بنا دیتے. اچھا بھائی کیمرے لگاؤ. اس نے نہیں بنایا. سنو نا ہاں آرام سے بات کرو. مشرف صاحب میرے ساتھ کتنے چل رہے ہیں؟ کتنے دن بھی رہے. تو لو 2006 سے 2008 تک، اور میں گیا ہوں 2010 میں. اس مہینے میں زرداری کے ساتھ رہا ہوں. جا کے زرداری کو کریڈٹ دو اس کا. آج تک تو کراچی میں بسیں تک تو آئی نہیں یار. ٹریفک آیا کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے میں ہو؟ یہیں رہتا ہوں کراچی میں، یہیں پیدا ہوا ہوں. کدھر سے آئے ہو؟ گلشن سے. تو وہاں سے کیسے چل کے آئے ہو آپ؟ میں رکشے سے آتا ہوں. کتنے انڈر پاسز سے گزرے ہو؟ کتنے کتنے یہ انڈر پاس 2-3 بننے سے کیا پاکستان بن جاتا، کراچی بن جاتا؟ 30 انڈر پاسز بنا. ارے بھائی جان تو کسی نے احسان تو نہیں کیا نا. نہیں آسان تو نہیں کیا. پیسہ لیا ہے گورنمنٹ سے، ہم لوگوں سے ٹیکس لیا ہے نا. کام کیا ہے نا، کام کیا. ابھی والے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی والے کیا کر رہے ہیں؟ آج میں جاتا ہوں پانی، ابھی والے کیا کر رہے ہیں؟ آج میں پانی آ رہا ہے گھر پہ؟ کس کے؟ آپ کے گھر پہ نہیں آ رہا پانی. تو یہ اس کو پانی کو نہیں رہا تو انڈر پاس تو نہیں یہ مان کس رہے. نے کیا جو 72 سال میں